بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، گناہ کبیرہ اور وہ کبائر جن کا تعلق عقائد سے ہے، ان میں سے ایک چیز ہے نجومی اور کاہن کے پاس جانا، اور ان دونوں کے لیے حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عراف اور کاہن کے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر نجومی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نجومی وہ شخص ہے جو ستاروں کی مدد سے مستقبل یا غیب کی خبریں بتلاتا ہے۔ نیز بسا اوقات بعض چیزوں کے وجود کو سبب بنا کر کے دیگر چیزوں کے وجود پر استدلال کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر یہ تارا دکھائی دیتا ہے تو کسی کی موت ہونے والی ہے، اگر یہ تارا آتا ہے تو اس روئے زمین کے اوپر خوشحالی آنے والی ہے، تو بعض چیزوں کے وجود کو سبب بتا کر کے دیگر چیزوں پر استدلال کرنا، حالانکہ شریعت میں اسے سبب نہ قرار دیا ہو۔ یعنی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ جب یہ تارا نکلے گا، جب یہ تارا دکھائی دے گا تو اس دنیا کے اندر، یعنی مثال کے طور پر خوش سالی آئے گی، قحط سالی آئے گی، یا کوئی بہت جنگ پیش آنے والی ہے، یا کوئی ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو کسی ظالم کا خاتمہ کرے گا، جیسا کہ فرعون وغیرہ کا حال آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا، جس کے لیے وہ تدبیریں کر رہا تھا۔ اسی کو حدیث میں تقریباً قریب عراف بھی کہتے ہیں، جیسا کہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرا ایک لفظ جو ہم نے کہا کاہن، کاہن کے پاس آنا۔ کاہن وہ شخص ہے جو غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی گمشدہ چیز کو اس کی جگہ وہ بتلاتا ہے، یا بعض ایسی چیزیں جو پوشیدہ ہیں آپ کے دل میں کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاں جگہ وہ آدمی ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ تو چونکہ ایسے لوگ عموماً شیطان سے مدد لیتے ہیں، پھر چونکہ اصل مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی ہے، غیب دانی اس کا خاصہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی ایسے بات کو، ایسے امور کو سبب مانتا ہے جس کا سبب ہونا شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو تجارب رکھے ہیں اس سے ثابت ہے، اور پھر وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر رہا ہے، تو گویا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اور جو غیب یا پوشیدہ امور کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی لیے ان دونوں کاموں سے، یعنی کہانت سے، عرافیت سے، نجومیت سے، شریعت کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید وارد ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سے متعلق صرف 2 یا 3 حدیثیں رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو شخص کسی عراف یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، مجرد پوچھا ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ دوسری حدیث جو سنن میں، سنن ابو داؤد اور مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا۔ اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ان حدیثوں کو سامنے رکھیں اس لیے کہ بعد میں جو گفتگو ہوگی اس گفتگو کا ان حدیثوں سے تعلق ہے۔ تو پہلی حدیث پھر سن لے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، اپنی گمشدہ چیز کے بارے میں، کسی غیب کے بارے میں، جیسا کہ ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے، تو آپ نے بیان فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث جو مسند احمد، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے،
اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا او عرافن، جو کسی کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فصدقہ بما یقول، تو اس نے جو کچھ بتایا اس کو اس نے صحیح مان لیا، اس نے اس کی تصدیق کی، تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیم کی یا آپ کی نازل شدہ آپ پر نازل شدہ شریعت کی اس نے تکذیب کیا، اس کے ساتھ کفر کیا۔ گویا یہ وعید پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ تیسری حدیث جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بتا دوں کہ یہ تینوں حدیثیں جو میں ذکر کر رہا ہوں علماء نے یہ تینوں کو صحیح قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے جو کچھ یعنی کاہن نے جو کچھ بتلایا اس نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، یا کسی حائضہ عورت یا کسی عورت سے اس کے پیچھے کے راستے سے جمع کیا، تو فقط بری بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ جو شریعت ہے اس شریعت سے اس نے براءت کا اظہار کر دیا، گویا اس سے بری ہے۔ ساتھیو یہ تین حدیثیں ہیں، میں ان کی شرح زیادہ نہیں جانا چاہتا، ان سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو یہ دیکھیں ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس، کسی پامشٹ کے پاس، کسی دست شناس کے پاس یعنی ہاتھ کا، اور غیب کی خبر جو لوگ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے کسی چیز سے متعلق سوال کرتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو سچ مان لیتا ہے، تو گویا کفر، شرک اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا۔ اسی حکم میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو گم شدہ چیزوں کے بتانے کا پتہ بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ان کی کوئی چیز غائب ہو گئی، کوئی سامان غائب ہو گیا، کوئی ان کا آدمی غائب ہو گیا، تو ایسے جو کچھ لوگ کہیں مزاروں پر کہیں خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس جائیں گے، اور تعجب یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک عقیدے کے تحت جایا کرتے ہیں، یا جو لکیریں دیکھ کر کے لوگوں کی قسمت بتلاتا ہے، یا جنوں کے اپنے تابع ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ سارے لوگ اسی میں داخل ہیں۔ اسی طرح اسی حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو ستاروں کے طلوع ہونے، غروب ہونے، ان کے مطلع اور ان کے منازل کو بنیاد بنا کر کے اہل زمین کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے، یا یہ بتاتا ہے کہ ان کا تعلق زمین میں رہنے والوں کی قسمت سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک قسم کا جادو قرار دیا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتبس علما من النجوم، جو شخص نجوم کا کوئی علم حاصل کیا، پورا علم نہیں، کوئی علم حاصل کیا، تو فقد اقتبس شعبۃ من السحر، تو گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا ہے، زیادہ ما زیادہ۔ اب جس حساب سے وہ نجوم یا پامش جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے معلومات حاصل کرتا جائے گا، اسی طریقے سے وہ شخص جادو کے سیکھنے میں آگے بڑھتا جائے گا۔ ساتھیو ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں جو زمانے جاہلیت کے اندر رائج تھیں، اور آج ہمارے یہاں بہت سے مسلمانوں، کافروں کو تو چھوڑ دیجئے، بہت سے مسلمانوں کے درمیان بھی رائج ہیں۔ مثال کے طور پر بسا اوقات لوگ مستقبل کی خبریں جن و شیاطین کی مدد سے بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو شیطان سمائے دنیا پر جا کر کے جو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان میں سے کوئی بات اچک لیتا ہے۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ بات سامنے رکھنی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد جگہ
آپ دیکھے ہوں گے کہ جو تارے ہیں ان کا ایک فائدہ اللہ نے یہ دیا کہ رجوما للشیاطین، یعنی شیطانوں کو یہ تارے توڑ کے مارے جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایسے ایک تارا ٹوٹتا ہوا نظر آیا. تو آپ نے کہا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو کہا ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بڑے کی موت ہونے والی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، غلط ہے، بلکہ شیطان ایک کے اوپر سوار ہو کر کے سمائے دنیا تک جانا جاتا ہے اور وہ کان لگا کر کے سنتا ہے کہ کون سا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کو اچک لیتا ہے اور آ کر کے جو جادوگر کاہن نجومی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان میں بتاتا ہے، اور لوگ پوچھنے آتے ہیں تو وہ ان سے ایک صحیح کو 100 جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا ہے. بلکہ سورہ جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے جن ان کے سردار ہوتے تھے ان میں سے ہر ایک کے لیے آسمان میں جیسے چور اس دنیا میں ہوا کرتے ہیں کہ کسی جنگل میں کسی چور کا اڈا رہتا ہے، دوسری جگہ دوسرے کا اڈا رہتا ہے، تیسرے کا اڈا رہتا ہے، ایسے ہی یہ جو جن بڑے بڑے تھے ان کے اڈے بنے ہوئے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم لوگ سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہ وہاں پر بنائے ہوئے تھے، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سخت پہرا لگا دیا ہے. یعنی پہلے یہ کام ہوتا تھا، سن لیتے تھے کچھ اور ان کو مارا جاتا تھا، لیکن آپ کی جب بعثت ہو گئی ہے تو سخت پہرا ہوا تاکہ جن سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مقابلہ نہ کریں اور لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ نہ کریں، جیسا کہ سورہ جن کے اندر واضح ہے، اس میں وہ سورہ احقاف کے واضح ہے. تو یہ لوگ ایسے بہت سے جان عرب میں موجود تھے، اور آج بھی ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ آسمان سے جو خبر ہے، تو میں کہہ رہا تھا پہلے تھا آپ کے زمانے میں بند ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اب اس میں کچھ ڈھیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش کے طور پر ہے. زمانے جہالت رات بہت زیادہ نہیں ہے اور نہ ہی اتنی پابندی ہے جتنی پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، بلکہ یہ پابندی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. لیکن آج بھی ان لوگوں کو تارے توڑ کر کے مارا جاتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان اوپر جا کر کچھ سننا چاہتا ہے. جس طریقے سے ڈاکو ہوتے ہیں انہیں پکڑا جاتا ہے، مارے جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈاکو لوگ اپنا یہ کام چھوڑتے نہیں ہیں، تو ایسے ہی جن بھی اپنا یہ کام چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ پہلی صورت ہوا کرتی تھی. دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ بہت سی ایسی باتیں، ذرا اس بات پر غور کریں گے، آج ہم سے بھی بعض لوگوں کی بات چیت ہوئی اور بہت سے لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہیں. بلکہ ایک صاحب ہم سے اپنے ایک پیر کے بارے میں بیان کرنے لگے کہ ہماری کوئی چیز غائب ہو گئی تھی، میں ان کے پاس گیا تو آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ان سے کہا جانے لگا تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایک ایسا کیا، دوسرا ایسا کیا، آنکھ بند کیے ہوئے تھے، اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہاری چیز جو غائب ہے وہ فلاں جگہ موجود ہے، جا کر کے اسے لے لو. اور کہا ہم لوگ جب گئے تو وہ چیز وہاں پر مل گئی، وہ چیز مل گئی. تو اس میں اصل میں راز کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو یہ دجال قسم کے، جھوٹے قسم کے، مکار قسم کے نجومی اور کاہن موجود ہیں وہ ان کے کہے میں آ جاتے ہیں. تو دوسری صورت کہانت کی یہ اس زمانے میں تھی کہ بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں. مثلا دور رہ کر کے لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، جبکہ اگر قریب ہو تو انہیں دیکھ لیتے ہیں. یا کوئی چیز اگر چوری ہوئی ہے تو وہ کہاں پر موجود ہے، ہو سکتا ہے پڑوس کے گھر میں ہو سکتا ہے کوئی گھر کا رہنے والا ہی فرد اس نے اس کو لے لیا ہو، جیسا کہ یہ چیزیں دیکھیں ہمارے ہاں بہت عام ہوتی ہیں. تو چونکہ نظروں سے اوجھل ہے، اگر وہ لوگ وہاں پر موجود تو دیکھ لیں گے. لیکن کاہن اور جن لوگ ایسی باتیں جنوں اور شیطانوں کی مدد سے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ جو ایسا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تابع کچھ ایسے جن رہا کرتے ہیں، شیطان رہا کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے، اور سب سے زیادہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عقیدے کے اندر فطور ڈالے، انسان کے عقیدے میں فطور پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو ہوتا ایسے ان کے جو چیلے رہا کرتے ہیں نا، جیسے دنیا میں حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے جو جاسوس رہا کرتے ہیں، اور آج کل جانتے ہیں موبائل کے دور میں تو جاسوسیت بہت آگے بڑھ گئی ہے.
تو یہ جو شیطانوں کے ایسے لوگوں کے کاہنوں کے اور نجومیوں کے جو جن شیطان رہا کرتے ہیں وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں چوری ہوئی ہے تو کون چوری کیا، ہو سکتا ہے کسی چوری کرنے والے کو دیکھ لیا ہو، یا کسی کی ایسی کیفیت ہو تو معلوم ہو کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، اس نے چوری کی ہے، اگر ایسی صورتحال ہے۔ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے بہت سے لوگوں کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ایک بات آئی کہ مدرسے میں ایک بار چوری ہوئی، تو اب جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں سراسر غلط ہے، بچوں کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اب چوری کا پتہ لگا 50 طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ ہاں یہ فلاں آدمی نے لیا ہے۔ اس کو اندازہ کیسے لگا؟ اس لیے کہ وہ شخص چونکہ کمزور ایمان تھا جس نے چوری کی تھی، جب دیکھا کہ اب یہ کوشش ہو رہی ہے تو وہ گھبرا کر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی جن نے آ کر کے شیطان کا بیان کر دیا کہ ہاں اس کا مطلب اسی نے چوری کی ہے، کیوں اس کی گھبراہٹ اور پریشانی سے اندازہ لگ رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جنوں اور شیطانوں کی مدد سے غیب کی ایسی چیزیں جو حقیقت میں غیب نہیں ہے، اگر ہم وہاں ہو تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم نے اس کے پاس موجود ہو تو ہم اسے پہچان جائیں گے، یعنی کوئی آدمی غائب ہے تو کہاں پر موجود ہے، یا کوئی چیز چرایا ہے تو کہاں پر موجود ہے، یا فلاں انسان آنے والا تھا آیا نہیں، آئے گا تو کب تک آئے گا، جیسے اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ تیسری کہانت کی یہ صورت یہ رائج تھی کہ بعض لوگ کاہن حضرات کچھ باتیں ایک اندازے سے اور اٹکل پچو کے طور پر بیان کرتے تھے، اندازہ ایک اپنا لگاتے تھے کہ ایسا ہوگا، ان لوگ سے میں بیان کر دیا، جن میں سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے سچ ہو جاتی تھی اور بات غلط ہو جاتی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی صورت کیا ہے؟ خط کھینچنا، 1 2 3 4 5 لگایا اور پھر مٹاتے جاؤ، اگر جفت بنتا ہے تو یہ ہوگا، اگر طاق ہے تو یہ ہوگا، یا اسی طریقے سے جو ہاتھ دیکھ کر کے لکیریں دیکھ کر کے جو فیصلہ کرتے ہیں، یہ صرف ایک اندازہ ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ یا قرآن مجید کو، رامائن کو، مقدس کتب مقدسہ سے انجیل وغیرہ ہو، اس کو کھولو اور اس پر ہاتھ رکھو، اگر ایسا لفظ آئے گا تو اس کا یہ معنی ہے، اگر ایسا ہوگا تو اس کا ایک معنی نہیں ہے، یہ کہہ کر کے لوگوں کے شادی کا وقت اور بہت چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ اور چوتھی صورت ایک اور رائج تھی جو اس میں انسان کا کوئی کمال صرف یہ تھا کہ یا تو اس کا تجربہ ہے اور یا تو اس کی ذہانت ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے عجیب ذہن دیتا ہے، وہ اپنے تجربے سے بعض ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کام ہوگا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے بتاؤں کہ اسی مجلس کے اندر 4-6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کو یہ معلوم ہے یا وہ ذہن اندازہ ہے کہ اس کی جو گاڑی ہے، گاڑی کا جو قسم ہوتی ہے، اس گاڑی کی آواز یہ ہے۔ اب وہ گاڑی دروازے پر آ کے رکی تو کہتا ہے کہ ہاں بس دیکھو فلاں آدمی آ گیا ہے، فلاں آدمی آ جائے گا، حالانکہ یہ کوئی غیب دانی نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ فطرت ذہین ہوتے ہیں اور وہ اندازے سے ایسا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کی نظر میں ناجائز ہیں۔ جیسے یہ زمانے جاہلیت میں چاروں صورتیں پائی جاتی تھی، اسی طریقے سے آج بھی ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اور انہی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب دانی یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری چیز آپ یہ جانتے ہیں کہ شیطان کسی کی مدد اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ شیطان کی مدد کوئی نہ کرے، بلکہ ساتھیوں وقت لمبا نہ ہو، میں آپ کے سامنے بعض ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے یہاں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، لہذا اس کو واضح کرنا ضروری ہے۔ میرے ایک ساتھی یہاں پر تھے، بڑے اچھے میرے ان کے تعلقات تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ ایک شخص کے بارے میں بتائے کہ آج ہم آفس لیٹ پہنچے ہیں، کیوں لیٹ پہنچے بھائی؟ اصل میں فلاں جگہ سے ہمارے ایک ساتھی آ رہے تھے تو مین روڈ پر جا کر کے ان سے ملاقات کرنا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن ہے۔ تو پھر ان کے بارے میں بیان کرنے لگے، جب وہ توحید کے اوپر آئے، توحید کو اپنایا، اور ان کے باپ جو تھے وہ بہت پکے پیر پرست تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے بارے میں گستاخی کرے تو اسے مار دیتے، بس چلے تو قتل بھی کر دیں۔ تو وہ جا کر کے اپنے پیر سے بڑی شکایت کرنے لگے کہ میرا بیٹا ہے، بحث کرتا رہتا ہے اور یہ ہے وہ ہے، مانتا نہیں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو لے کر کے آؤں اور آپ جو ہے اس کو سمجھا دیں۔ تو ان کے پیر نے کہا ٹھیک ہے لے کر کے آؤ۔ تو وقت طے کیا کہ اس وقت لے کر کے جانا ہے۔ اب چونکہ یہ شخص بھی اپنی توحید میں بالکل پختہ تھا،
وہ کہتے ابو سارے کے سارے جھوٹے ہیں، دجال ہیں، لوگوں کے ایمان کا یہ لوگ سودا کرنے والے ہیں، ان کے اوپر یقین نہ کیجئے۔ لیکن جب باپ نے کہا چلو کہاں میں جانے کے لیے تیار ہوں، ان کے پاس چلیے، لے کے چلے۔ کہا کہ راستے میں جو باتیں ہو رہی تھی، وہ 2-3 آدمی جو جا رہے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں اس پیر کا جو بیٹھا ہوا تھا، اس کا قرین جو جن تھا، شیطان تھا، وہ ان کے ساتھ شروع سے چلا اور ان کی باتیں سنتے جا رہا تھا، اور ان کے پہنچنے سے پہلے جا کر کے اس نے اپنے جو ان کا یعنی وہ جو پیر تھا اس کے کان میں ساری باتیں ڈال دی۔ تو یہ شخص جب وہاں لے کر کے پہنچا تو اپنے بیٹے کو روکتا ہے، کہا رکو تاکہ میں اجازت لے کر کے آؤں اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے۔ چنانچہ اجازت لینے گیا، کہا کہ اچھا تم لوگ راستے میں یہ باتیں یہ کر رہے تھے نا؟ کہا ہاں بالکل ہم یہ باتیں کر رہے تھے، ہماری یہ باتیں تھی۔ تو لیکن جب اس مرید نے سنا کہ یہ باتیں بیان کر دے رہا ہے، کہا کہ میں بھی اس کو بلاتا ہوں، اس کے سامنے آپ یہ کہہ دیجئے تو اگر نہیں میں اس کو قتل کر دوں گا۔ جانتے ہیں بعض لوگ اتنے بڑے پیر پرست ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے بالکل دنیا اندھیری رہا کرتی ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے کہ بہت سے ایسے مشاہدات آتے ہیں فلاں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اور یہ ہوا۔ تو چنانچہ کہا ابو چلیے میں چلتا ہوں۔ گیا اندر اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ اچھا کہا کہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو کیا بات کیے ہیں، اب وہ نہیں بتا پا رہا ہے اور خاموش ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے اس کا جو جن اور شیطان تھا وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ اب جو کچھ کہتا کچھ بتا نہیں پا رہا ہے، پوچھئے کیا نہیں بتا پا رہا ہے؟ تو کہا ابو جان دیکھیے میں کہتا ہوں یہ دجال ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی گمشدہ چیزوں کے بارے میں، گمشدہ آدمی کے بارے میں یا ایسی چیزیں جو بتاتے ہیں، یہ لوگ 100%، 1-2 نہیں، 100% ایسے ہیں جو جنوں اور شیطانوں سے مدد لیتے ہیں، ورنہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے جس رسول کو غیب کی باتیں بتانا چاہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ چونکہ یہ جو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، یہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس سے بندہ ربوبیت کے اندر بھی شرک کا شکار ہو جاتا ہے، اسماء و صفات بھی شکار ہو جاتا ہے، اور جاہل لوگ ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں جو عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور بعد ایسے کام کرنے شروع کریں جو کام صرف اللہ کے لیے سے ان کو سجدہ کرنا، جیسے ان کو سجدہ کرنا، ان کے سامنے بالکل اس طریقے سے کھڑا ہونا احترام سے جتنا احترام سے وہ لوگ نماز بھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت بھی شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کے اوپر کفر اور شرک کا حکم لگتا ہے، البتہ بندے کی حالات کے پیش نظر وہ کیا ہے، یہ شرک کا حکم جو ہے بدلتا رہے گا۔ ان تینوں حدیثیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے مفہوم کو قریب کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے 3 یا 4 باتیں وہ رکھتا ہوں کہ نجومی اور کاہن کے پاس جانے کی متعدد صورتیں ہیں اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ اسی لیے دیکھیں کوئی آدمی اگر کسی ایسے کے پاس جاتا آدمی کے پاس جاتا ہے تو ہمیں خصوصاً ایک طالب علم کو فوراً اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی کئی صورتیں اور ہر ایک صورت کا حکم الگ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کاہن کے پاس اس کے بارے میں عقیدہ رکھ کر کے جاتا ہے کہ اس کو غیب کا علم ہے، اس کو مستقبل کی خبر معلوم ہے، یا کوئی بھی گمشدہ چیز جو ہوگی وہ اس کو اپنے علم سے بتا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو سچ مان لیتا ہے، اس پر عقیدہ اس کو رکھتا ہے، تو یہ عمل کفر ہے۔ اور اسی سے متعلق وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ من اتا نہیں سنن ابو داؤد وغیرہ کی کہ من اتا کاہنا و عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد اور فقد برئت منہ، یعنی اللہ کی شریعت سے وہ بری ہو گیا ہے۔ دوسری صورت جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کاہن کے پاس وہ محض اطمینان قلب اور لوگوں کی اصرار پر یہ آزمانے کے لیے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ میرا بعض لوگوں سے سابقہ پڑا، اسی شہر کے اندر ہمارے ایک صاحب رہتے تھے، ان کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اور یہاں قریب رہ کر کے انہوں نے، حالانکہ دادا مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے لیکن ان کے بھائی زیادہ بیٹھتے تھے تو ان کے بھی عقیدے کچھ اصلاح ہو گئی تھی، لیکن چونکہ پختگی نہیں تھی یہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے،
اور ان کے سسرال والے جو تھے وہ خالص پیر پرست تھے. تو جب شادی اولاد ایک دن بار رہی 2 سال 3 سال 4 سال نہیں ہوئی تو ان کی سسرال والے ان کی ساس والے ان کو ورگلانے لگے, ابھارنے لگے. ارے ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہیں, جا کر کے دیکھ لیا نا, آزمانے اس میں کیا حرجہ ہے. تو آزمانے کے لیے گئے اصل میں وہ, لیکن اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے. تو ایسے لوگوں سے متعلق اگر کوئی آدمی محض اطمینان قلب کے لیے جاتا ہے یا لوگوں کے اصرار پر جا رہا یا آزمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی صورت محض کاہن کے پاس جانا ناجائز اور حرام ہے, اور اتنا بڑا جرم ہے کہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ اس کی 40 دن کی, یعنی محض صرف پوچھ لینے سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا ایمان اور عقیدہ بگڑ سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت ہے, من سمع عن الدجال فلینأ عنہ, جو دجال کے بارے میں سن لے اس سے دور رہے, اسے دور ہی بھاگے, اس کے قریب نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بسا اوقات ایک آدمی اپنے کو مومن سمجھے گا, لیکن جب دجال کے پاس جائے گا اور دجال ایسے کرشمے دکھلائے گا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا. تو ایسے لوگوں کے پاس صرف سوال کرنے کے لیے بھی جانا, آزمانے کے لیے بھی جانا, یہ چیز بھی ناجائز حرام ہے, بلکہ یہ شرک اصغر یا کفر اصغر ہے. تیسری چیز, کاہن کے پاس جانے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے جائے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اس سے متنبہ کرے. لیکن ضرورت ہے کہ یہ اس کے پاس وہی شخص جائے جو اپنے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہو, کہ اگر وہ کسی کی گردن کو بھی کاٹ کر کے رکھ دے پھر زندہ کر دے تو وہ کہے نہیں یہ شیطان کا کام ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات یہ کام کاری خیر ہوگا, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم ہوگا, لہذا ایسے شخص کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بحث کرنے, اس سے مناظرہ کرنے اور اس کے جھوٹ اور فریب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دینے, اس سے بحث کرنے کے لیے جائے. یہ صورت بھی جائز, بلکہ مستحب, بلکہ میں کہتا ہوں تبلیغ دین کا ایک حصہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہی شخص جائے جو اپنے عقیدے کے اندر اپنے علم میں اس قدر پختہ ہو کہ اس کے شبہات سے متاثر نہ ہو, اس کا جواب دے سکتا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ کاہن اور نجومی چاہے جس شکل میں موجود ہیں, جو شکلیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی, جس شکل میں موجود ہیں, ان کے پاس جانا یہ گناہ کبیرہ اور کفر یا کفر اصغر کے اندر اصل کے لحاظ سے ہے, لیکن کبھی یہ صورت جو ہے کیا ہو کفر اکبر بھی ہو جائے گی. آخر میں اس سے متعلق ایک حدیث آپ لوگ سنتے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیحہ میں فوائد تمام کے لحاظ سے, اور یہ حدیث کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ طبرانی معجم طبرانی وغیرہ کے اندر موجود ہے, اور اس کے راوی حضرت ابو دردہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج الدرجات العلا, جنت میں وہ شخص اچھے مقام, اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. کون حاصل نہیں کر سکتا؟ من تکہن او تکہن لا, جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی, یعنی خود کہانت کا کام کرتا ہے یا کوئی گیا تو اس کے لیے اس نے کہانت کا کام کیا. اور رجع من السفر تطیرا, یا سفر سے بدشگونی لیتے ہوئے واپس ہو گیا. یہ بدشگونی کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو درست رکھنے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.